ماشاءاللہ آپ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں جبھی تو آئے نا بھائی. نماز کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اسٹوڈنٹ تو ہم بعد میں، پہلے اللہ کے بندے ہیں. اب ہم عمل کریں یا چھوڑ دیں، آپ سے سوال ہے نا. جی میرا بھی چھوٹا تھا یار، ایک منٹ. دل کا معاملہ ہے نا ان کے ساتھ. باپ کہہ کہ بیٹا کچھ ہمیں بھی وقت دیا کر رہا، ابو دل تو تڑی محبت کر. داڑھی رکھی ہوئی تو وہ کہتا مولوی صاحب، وہ داڑھی والوں کو ویزا ہی نہیں دیتے. وہ کہہ رہا ہے یہ چائنیز یہ کہہ رہا ہے کہ اس مسلمان نے داڑھی رکھی ہوئی، تو کیوں نہیں رکھتا، تو بھی داڑھی رکھ. وہ چائنیز اس کو مسلمان کو داڑھی کی دعوت دے رہا تھا. شمع علم کی جلائیں گے، یہ عزم ہے علم روشنی بلندیوں کا راستہ ہے، جہالتوں کی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ درود پڑھے گا اسے جنت میں اتنی ہی زیادہ حوریں عطا کی جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ناظرین، مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے سوالات ہوں گے اور حاجی شاہد صاحب کے جوابات ہوں گے. ہمارے ساتھ شامل رہیں، انشاءاللہ الکریم بہت سا علم دین حاصل ہوگا. بالخصوص یوتھ ایشوز پہ بھی بات کی جائے گی، تو جو نوجوان ہیں وہ بالخصوص اس میں شامل رہیں گے تو انہیں فائدہ ہوگا. جی سیدی کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یہ کچھ فرمائیں گے تو میں کچھ عرض کروں گا بھائی. جی ان کے سوالات لیتے ہیں. میرا نام محمد احسن ہے، بی اے یو ایف کا اسٹوڈنٹ ہوں، بی ایس سی ایگری سائنس فورتھ سیمسٹر. سر میرا کویسچن یہ ہے کہ اپنے اندر ہم قربانی کا ایلیمنٹ اسلام کے لیے کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل میں صبح نماز کے لیے اٹھنا ہو تو مشکل ہو جاتی ہے، میں سو رہا ہوں، تو پھر ایک نا قربانی کا ایلیمنٹ اسلام کے لیے یہ کیسے پیدا کریں؟ ماشاءاللہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، مسلمان بنایا. اور فجر کے لیے اٹھنا دشوار ہے، زکوٰۃ 2.5% نکالنا دشوار ہے، ماں کا ادب دشوار ہے، والد صاحب کی رائے پر اپنے دوست کی رائے کو ترجیح نہ دوں، مجھے یہ بھی دشوار لگتا ہے. دوست کی بات تو رد نہیں ہوتی. باپ کو کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی، آپ کو نہیں پتہ، آپ پرانے لوگ ہیں، ابھی دور بدل گیا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے. تو خاص بات یہ ہے کہ اسی منن والے ہیں، اسی سوچن والے نہیں. امیر علیہ سنت اس طرح پنجابی میں خوش طبی میں فرماتے ہیں ہم ماننے والے ہیں، ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، تو اسلام کے جو بھی احکامات ہیں اس کو فالو کرنا ہے. اچھا اس میں کچھ تکلیف آئے گی تو برداشت کریں، کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی طرف سے تکلیف آتی ہے تو انسان کو وہ آسان معلوم ہوتی ہے. اور ہمارے مالک و مولا نے، ہمارے خالق نے، ہمیں نعمتیں دینے والے رب کائنات نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تم فرماؤ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین. تو تھوڑی سی دشواری ہے بھی اٹھنے کی یا دیگر چیزوں کی، تو اس میں برداشت کرنا چاہیے. اور اللہ پاک کی طرف سے یہ سمجھیں کہ کچھ ایک امتحان ہے، میٹھا میٹھا سے سمجھ لیں. اور اللہ کے ماننے والوں نے، دین کے اسلام کے جو شہدائی تھے، انہوں نے جانیں قربان کی، انہوں نے مال قربان کیے، اپنا گھر بار قربان کیا، اپنے ماں باپ، اپنی فیملیز چھوڑی. جو ہجرت مکہ ہوئی، غور کریں، صحابہ کرام نے اپنا سارا وہاں پر جو دوست تھے، اپنی پراپرٹیز تھیں، سب چھوڑ دی اسلام کی خاطر. اور انہوں نے بڑے نفع کا سودا کیا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بزنس تھا، ان کی پراپرٹی تھی. جب یہ مکے سے ہجرت کر کے آنے لگے تو کفار پیچھے آ گئے ان کے.
تو انہوں نے کہا کہ تیر انداز بڑے زبردست ہے، میرے ترکش میں تیر بہت چھوڑوں گا نہیں اگر تم لڑائی کرو گے تو، اور اگر تم مال لینا چاہتے ہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں میرا مال کہاں کہاں رکھا ہے، وہ تم لے لو، اور مجھے جانے دو آقا کے پاس، مجھے مدینے جانے دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں مال بتا دیں، آپ کو چھوڑ دیتے۔ تو آپ نے ان کو مال بتایا اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر بتائی کہ صہیب نے بہت اچھا سودا کیا، کہ مال قربان کر دیا اور آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو یہ کچھ قربانیاں یا جو آتی ہیں بندہ وہ شکر ادا کرے کہ جی میں 2.5% کیسے دوں، بھائی یوں دے، جس نے تجھے 100% دیا وہی تو کہہ رہا ہے 2.5% دینے کا۔ میں فجر میں کیسے اٹھوں؟ جس کریم نے پیدا کیا، صحت دی، عافیت دی، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تو صبح نہیں اٹھ سکتا؟ کہتے ہیں 5 نمازیں یار، ہاں رب کائنات کا حکم ہے، اور یہ محبوب پاک کا صدقہ ہے، اللہ کی طرف سے 50 تھیں۔ آپ نے بار بار شب معراج اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر کم کروائیں امت کی محبت میں کہ آسانی ہو جائے، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا محبوب 5 نمازیں ہیں، آپ کی امت ادا کرے میں 50 کا ثواب عطا کر دوں گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا، ان کا آخری وقت تھا، وہ مسجد سے اذان آنے لگی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ میں کہا حضرت اس کیفیت میں کیسے مسجد لے کے جائیں؟ کہا مجھے شرم آتی ہے، مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے اللہ کے گھر سے، اور میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے لے کے جاؤ۔ لے کر گئے، انہوں نے جا کر مغرب کی نماز تھی، اٹھا جاتا نہیں تھا، بیٹھ کر نماز شروع کر دی۔ دوسری رکعت میں ان کا انتقال ہو، نماز نہیں چھوڑتے تھے، اللہ کی محبت اتنی کامل اور اتنی مضبوط ہوا کرتی تھی۔ اللہ کریم ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، جیسے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ یہ اسٹوڈنٹ ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ صبح کیسے اٹھیں، تو کلاس کے ٹائم اٹھتے ہیں تو پتہ ہے ایک آفس کے لیے اٹھتے ہیں، اور دکان کے لیے اٹھتے ہیں، دوست کے لیے اٹھتے ہیں، جہاز کے لیے اٹھتے ہیں، ٹرین کے لیے اٹھتے ہیں نا بھائی۔ تو ایک سامنے چونکہ اس کا نتیجہ ایک گول ہوتا ہے کہ یار اٹھیں گے نہیں، جائیں گے نہیں، تو پھر ہم بڑے آدمی کیسے بنیں گے، پھر ہم آفیسر کیسے بنیں گے۔ تو اس دنیا کے لیے بھی تو بندہ محنت کر رہا ہوتا ہے، قربانی دیتا ہے۔ ماشاء اللہ جی حضور، ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، بتاؤں کیا نعمتیں ملی ہیں، مکین خزرا تیری گلی۔ جی آپ کچھ فرمانے لگے تھے۔ حضور ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ دین کا کام بھی کرنا چاہتا ہے، تو اسے خود کن چیزوں میں پرفیکٹ ہونا پڑے گا کہ وہ دوسروں کو دین کی دعوت دے؟ جی دیکھیں دین اسلام کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اگر نیکی نہیں کر پاتے تو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو باعمل ہوتا ہے، جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، اس کی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے۔ تو انسان کو، مبلغ کو باعمل ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ عمل نہیں بھی کرتا پھر بھی اس کو نیکی کی دعوت دینے کی اجازت ہے، اور اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور ایک فائدہ اور ہوگا، مثال کے طور پر میں آپ کو کوئی نیکی کی دعوت دے رہا ہوں اور خود میرا عمل نہیں ہے، تو میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑے گا کہ یار تو بھی تو عمل کر، مجھے فائدہ ہو گیا نا۔ ایک تو نیکی کی دعوت دینے کا فائدہ ہوا، اور دوسرا اس نیکی کی دعوت دینے کی بنا پر میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے کہ تو خود عمل نہیں کرتا، تو بھی تو عمل کر، تو انشاءاللہ میں بھی عمل کرنے لگ جاؤں گا اللہ چاہے گا تو۔ پرفیکٹ کا لفظ بھی بولا تو اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ بھی بات ہے کہ اپنے آپ کو پرفیکٹ تو ہم نے سمجھنا ہی نہیں، چاہے ہوں۔ جو اپنے آپ کو نیک کہے نا وہ نیک ہوتا ہی نہیں ہے۔ کن کاموں میں پرفیکٹ کہیں، یہ میں نے سوال کیا تھا، کن کاموں میں خود کو پرفیکٹ؟ مقصد یہ کہ نیکی کی دعوت دینی ہے نا، تبلیغ دین کرنی ہے، تو اس کے اندر اپنے آپ کو پرفیکٹ کریں،
جس عمل کی دعوت دینی ہے خود اس پر باعمل ہو. تو یہ ضروری نہیں، ہاں باعمل ہونا چاہیے، لیکن نیکی کی دعوت دینے کے لیے باعمل ہونا ضروری ہو ایسا نہیں. ہاں اثر جب ہوگا جب وہ انشاءاللہ باعمل ہوگا. میرا نام محمد عثمان ہے، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کا اسٹوڈنٹ ہوں. یونیورسٹی سے گریجویشن ہے، ایم فل کنٹینیو ہے، اور فردر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور دعوت اسلامی کو ہیڈ کر رہا ہوں. جس طرح یہ سارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو اب یونیورسٹی کے اندر بینگ اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے کس طرح جو ہے بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہوتے ہوئے کس ماحول میں رہا جائے، اور کیا کیا قیودات ہیں، کن کن چیزوں کی پاسداری کرنی ہے، لمٹ کیا ہونی چاہیے ایک مسلمان کی، اور کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے. دیکھیں اسٹوڈنٹ تو ہم بعد میں، پہلے اللہ کے بندے ہیں، رسول کے امتی ہیں، مسلمان ہیں. تو بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے یونیورسٹی میں کیسے رہنا ہے، اوکے، ایسے رہنا ہے کہ جیسے رہنے میں اللہ راضی ہو، رسول راضی ہو. سبحان اللہ. اور وہ انداز کیا ہے، جو یونیورسٹی کے جو بھی اصول و ضوابط ہیں، جو بھی پرنسپلس ہیں، جو شریعت سے ٹکراتے نہیں، اس کو فالو کریں، لڑائی جھگڑے نہ کریں، اپنے ٹیچرز کا ادب کریں. اچھا بعض جو نا وہ استغفر اللہ پردے کے متعلق کلام کرنے لگ جاتے ہیں. اب پردہ کہتے ہیں جی یار یہ مولانا صاحب بس پردے پر ہی لگے رہتے ہیں. بھائی پردے کا حکم کسی مولانا صاحب کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ رسول کی طرف سے. ہم ایمان والے ہیں نا. جب اللہ پاک فرما رہے نظریں نیچی رکھو، غیر کی طرف نہیں دیکھنا، تو نظریں نیچی رکھے. سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے. احادیث مبارکہ میں بھی اس کا بیان ہے، نظر نیچی رکھیں. جیسے ابو داود شریف کی حدیث پاک ہے، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو. یعنی اگر اچانک نظر پڑ جائے تو دوبارہ نظر نہ کرو، کہ جو اچانک پڑی پہلی نظر جائز ہے، دوسری نظر جائز نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان کسی عورت کے حسن و جمال کی طرف بلا ارادہ پہلی بار نظر کرے پھر اپنی آنکھ جھکا لے تو اللہ پاک اسے ایسی عبادت کی توفیق دے گا جس کا وہ مزہ پائے گا. عبادت میں دل نہیں لگتا، لذت نہیں آتی، تو جو ایسا کرے گا اپنی نظر کی حفاظت کرے گا اس کو اس کی لذت حاصل ہوگی. تو نظروں کی حفاظت، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرو. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، نگاہوں کو جھکا کر رکھنا، شرم گاہ کی حفاظت کرنا، یہ پاکیزہ طریقہ ہے اور پاکیزہ کام. تو دیکھیں کہ یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے نا کہ نگاہوں کو نیچے رکھیں. بچنا وہ مشکل لگتا ہے تو اس کے انجام پر غور کریں کہ اللہ کی ناراضی. اور روایت میں ہے قیامت کے روز جس نے کسی غیر عورت کی طرف نظر ڈالی اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. توبہ استغفر اللہ. تو اللہ کے غضب اور ناراضی کو یاد کریں گے، نظریں جھکانا کنٹرول کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عمر ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، ایسا کرتا رہتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے، تو کیا وہ اللہ اسے معاف کر دے گا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ. اور توبہ جو ہے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی. اور انسان کی توبہ اللہ تعالیٰ کب تک قبول کرتا ہے؟ جب تک وہ توبہ کرتا رہتا ہے. مگر جب بھی توبہ کرے اس ارادے سے کرے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. پکی سچی توبہ ہوتی بھی یہی ہے نا کہ اپنے برے عمل پر پہلے اعتراف، پھر شرمندگی اور پھر اس کو چھوڑنے کا پکا ارادہ. اگر وہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرتا ہے، اس کو حدیث میں کہا گیا کہ وہ اللہ سے مذاق کرنے والا ہے.
توبہ استغفر اللہ سے مذاق کرے گا، بیڑا غرق ہوگا نا اس کا. اور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نت نت کیسی استغفار توبہ کر لے ایک ہی بار. ہماری توبہ بھی ایسی ہے کہ اس سے بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے. ارے توبہ بھی ہماری پکی نہیں ہوتی ہے، ایسی ڈھیلی ہوتی. تو پکی توبہ کریں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور اللہ کی رحمت دیکھی، جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ کریم کرامن کاتبین کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے. جو زمین و آسمان، یہ دیواریں، یہ فرش، یہ ہمارے گناہوں پر گواہ ہیں، لیکن جب سچے دل سے توبہ کریں گے اللہ ان کو بھی بھلا دے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کریم بہت مہربان ہے، اس کی رحمت کا کوئی سرا ہی نہیں ہے کہ کہاں تک اس کی رحمت ہے. رحمت ہی رحمت ہے، اس کی رحمت ہی رحمت. تو بندے کو اللہ کریم سے توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں جی میں توبہ پر قائم نہیں رہ پاتا، تو توبہ کرنے کا فائدہ. تو امام غزالی نے اس کو ایسے سوچنے والے کو، کہنے والے کو سمجھایا کہ جب تو توبہ پر استقامت نہیں پاتا تو گناہ پر استقامت کیوں تو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھائی. یعنی اگر گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کر، گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کر. اچھا کیا معلوم میں توبہ کروں اور میری موت واقع ہو جائے تو توبہ کر کے میں چلے جاؤں دنیا سے، دوبارہ گناہ کا موقع ہی نہ ملے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ کریم جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس سے خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. جی میرا نام حافظ محمد ابوبکر ہے اور میرا تعلق یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے ہے. اور میرا سوال یونیورسٹی کی ڈگریز کے متعلق ہے کہ اب جیسے فیشن ڈیزائننگ وغیرہ کی ڈگریز آ چکی ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں لڑکے بھی ان ڈگریوں کو کر رہے ہیں، تو ان ڈگریوں کا کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ ان کے جو آج کل فیشنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدل رہے ہیں اور وہ بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں. مرد جو ہیں وہ عورت سے مشابہت جیسے کپڑے ڈیزائن کر کے مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں اور لوگ ان ڈگریوں کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ڈگری کرنا کیسا ہے؟ مجھے اس کی ڈیٹیل تو معلوم نہیں ہے، کچھ آپ نے بتائی ہے، کچھ سے پتہ چلا ہے کچھ. حضور یہ نا فیشن ڈیزائننگ کے متعلق ہوتی ہے، جیسے اب ہم نے کرتا یا سوٹ پہنا ہوا ہے تو اس کے اندر اب جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے اندر تھوڑی سی اپنے چیزیں ایڈ کر کے اپنے ڈیزائنس لے کر آتے ہیں، اور وہ ڈیزائنس ان کے جو ڈیزائنس ہیں وہ عورت سے مشابہت دے رہے ہوتے ہیں. جب وہ بندے نے پہنا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا عورت نما کپڑے پہننے لگتے ہیں. تغفر اللہ. تو اب ایسے ڈگریز کرنا کیسے ہے؟ اب لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان ڈگریز کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو کافی زیادہ ان کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے کیا کام جائز ہے کیا کام ناجائز ہے اس کو کون بتائے گا؟ اسلام بتائے گا. اسلام کا کون سا فرد بتائے گا؟ موچی بتائے گا، ڈاکٹر بتائے گا، انجینئر بتائے گا، پروفیسر صاحب بتائیں گے، اس کو مفتی صاحب بتائیں گے. تو مفتی صاحب سے جا کر ٹائم لے کر بیٹھیں اور پوچھیں کہ دیکھیں یہ کام ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے. اچھا بعض کاموں کے درست ہونے کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، اگر آپ اس طور پر کریں گے تو درست ہے، اس طور پر کریں گے تو درست نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی امتیاز بھائی. حضور پنجابی کا ایک شعر ہے، نہ مکھڑے دا دل وک دے، میرے آقا جے دیکھیں تے دل دیکھ دے. تو حضور اس میں یہ ایک سوال ہے کہ کیا ہماری ظاہری جو بناوٹ ہے اس کا کنیکشن اسلام کے ساتھ ہے یا پھر ہمارے دل کا؟ کیا ہمیں مطلب کہ اسلام کے ساتھ جو لباس ہم اپناتے ہیں یا پھر مطلب کہ جو ہم مطلب کہ ایک فارمل طریقے میں رہتے ہیں، تو کیا داڑھی رکھنا اس میں آ جاتا ہے یا سنت کے مطابق لباس پہننا آ جاتا ہے؟ تو کیا دل کا کنیکشن اس میں آتا ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ دل کا معاملہ ہے نا ان کے ساتھ. تو آپ رہنمائی فرما رہے، جزاک اللہ خیرہ. بعض وہ کہتے ہیں کہ دل میں داڑھی ہے، دل کا پردہ بھی بول، دل کا پردہ بھی ہوتا ہے. نہ کھانا ظاہری ہوتا ہے بکیا باطنی ہوتا ہے کچھ. اللہ اکبر. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، دل نے تصدیق بھی کرنی ہے. دل سے ہم ایمان لائے ہیں، زبان سے بھی اقرار کریں گے، ہمارا حال بھی کہے کہ مسلمان ہوں. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام میں بھی بہت بلند مقام رکھتے ہیں.
قرآن کریم میں نام کے ساتھ جس نبی کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوا وہ موسیٰ علیہ السلام. ویسے تو ہر آیت شان مصطفیٰ نعت مصطفیٰ بیان کر رہی ہے، لیکن نام کے ساتھ سب سے زیادہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بھی میرے دور میں ہوتے، انہیں بھی میری پیروی کیے بغیر گزارا نہ ہوتا. یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی اتباع رسول کریں گے، ٹھیک ہے، اگر ہوں تو. اور عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت پر دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ بھی رسول پاک کو فالو کریں گے. دل سے محبت بھی ہونی چاہیے اور ظاہر میں اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. لیکن دل سے کسی کی محبت ہے، ماں کی محبت دل میں ہے، چاہے ماں کی بات مانے نہ مانے، محبت تو دل میں ہے نا. ماں بیچاری کام کہتی رہتی ہے، خدمت تو نہیں کرتے، کہتے امی تیرے نال بڑی محبت بڑی بڑی دل دے نال، تیرا کہنا نہیں مانتا وہ الگ گل ہے. باپ کہہ کہ بیٹا کچھ ہمیں بھی وقت دیا کرو نا، ابو بڑی محبت ہے تاڑے نال، مگر بس مصروفیت دوستاں دے نال ہوندی ہے، دل تو تاڑی محبت کر. ٹھیک ہے، تو دل میں محبت بھی ہونی چاہیے، ظاہر میں اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. دل میں بھی اسلام ہو، زبان پر بھی اسلام ہو، نظروں میں بھی اسلام ہو، کانوں میں بھی اسلام ہو، جسم پر جو لباس ہے اس پر بھی اسلام ظاہر ہو رہا ہو، ہمارے رسم و رواج سے بھی اسلام کا ظہور ہو رہا ہو، ہماری فکروں سے، ہماری سوچوں سے، ہماری باتوں سے، ہمارے ہر انداز سے یہ ظاہر ہو میں مسلمان، میں نبی کا غلام، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کو فالو کرنا ظاہر و باطن میں. اس پر تو اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. انسان کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے نا، کوئی کرکٹر کو، کوئی یوٹیوبر کو، کوئی ٹک ٹاکر کو، تو کسی کو لیڈر کو، تو کسی پی ایم کو، تو سی ایم کو، تو فلاں وہ سائنٹسٹ ہے، تو فلاں ٹیچر ہے، فلاں پروفیسر ہے. اللہ پاک تو فرما رہا ہے کہ تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. رسول پاک نے داڑھی رکھی اور داڑھی کا حکم فرمایا، داڑھی بڑھاؤ مجھے پس کرو، یہ فرمایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باندھا اور امامے کا فرمایا. داڑھی کا حکم واجب کا ہے اور امام شریف کا مستحب کا حکم ہے. اگر کوئی پہنے امامہ تو ثواب کا کام ہے، نہ پہنے تو گناہ نہیں ملے گا. اور رسول پاک نے زلفیں رکھیں، اللہ ہمیں نصیب کرے کہ جو رسول پاک کا طریقہ وہ اپنائے. میں بھی عمرے سے واپس آیا ہوں اس لیے نہیں ہے، وہ میرے بال الحمدللہ مدینے میں رہ گئے. تو زلفیں رکھیں، لباس بھی ہمارا غلامان مصطفیٰ جیسا ہو، ہمارا چال چلن فنکشن ہر معاملہ رسول پاک کی محبت والا ہونا چاہیے. اگر دل میں محبت ہے تو پھر ان کے انداز بھی تو اپنائے جاتے ہیں، ورنہ کیسے پتہ چلے گا دل میں محبت. تو میں نے اس کا آپ کو مثال دی نا، ماں باپ سے یا کسی سے بھی محبت کرتے ہیں، پھر ہمارے انداز بھی بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم سے محبت کرتے. تو اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے بھی محبت کرنی ہے اور ظاہر سے بھی بتانا ہے کہ میں رسول اللہ کا غلام. باطن کا ظاہر پر اور ظاہر کا دل پر اثر ہوتا ہے. اللہ کریم نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا نام محمد نعمان اتاری ہے، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے. حضور سوال یہ تھا کہ ایک بندہ پہلے دنیاوی ماحول میں تھا، نہ پینٹ شرٹ گانا سارا کچھ، تو کسی اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کی وجہ سے وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا یا قافلے میں چلا گیا، اور اب وہ شفٹ ہو گیا، یعنی کہ دینی ماحول میں آ گیا، داڑھی وغیرہ رکھ لیا ہے، امامہ شریف باندھ لیا ہے، تو نیکی کی دعوت دینے لگ گیا. تو اب لوگ اسے علامہ صاحب، مولانا صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب اس طرح کہہ کر بلاتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا اور ہمارا یہ کہلوانا یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں فرما دیں. کہلواتے تو نہیں ہوں گے، لوگ کہتے ہوں گے. اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، منع نہیں کرتا یا بتاتا نہیں کہ بھائی میں حافظ نہیں ہوں. تو حافظ نہیں ہوں، دیکھیں بعض اوقات جو ہے نا وہ ایک مذہبی ٹائٹل دیتے ہیں، لقب دیتے ہیں، وہ حافظ سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے. جیسے نابینا کو حافظ صاحب کہتے ہیں، ہاں کہتے ہیں ہمارے یہاں بھائی،
हाफिज जी वो तो भी नाबीना होने की बिना पर उनको हाफिज जी कह रहे होते हैं। मजहबी टाइटल जैसे कारी, मजहबी टाइटल, कारी साहब और समझे, मौलाना साहब। बाकी अब जो अगर वाकई उनको हाफिज समझ रहे हैं वो तो उसकी वजाहत करनी चाहिए कि भाई मैं हाफिज नहीं हूँ। अच्छा अब दाढ़ी रखी हुई है तो कोई कहता मौलवी साहब, तो भाई ठीक है, कोई गाली तो नहीं ना मौलवी, हाफिज को गाली, कारी को गाली, कोई गाली नहीं है। इस पर खुशी होना चाहिए, रंजीदा क्यों होगा भाई कि मुझे लोग मौलवी समझ रहे। नहीं वो तो कह रहे हो खुशी होती है, लेकिन अब वो अगर उसमें वो वस्फ नहीं पाया जाता, अगर ऐसा माहौल देखें बने, वो अलग सूरत है कि वस्फ नहीं पाया जाता और वो उसको समझ रहे हैं तो फिर उसकी वजाहत कर दें। तो यहाँ वजाहत करना ज़रूरी है जी। और बकिया रहा देखें कि दीन पर अमल करने में लोग मजाक करते हैं। अब हम अमल करें या छोड़ दें, क्या करें? आपसे सवाल है ना। अमल करते रहें। क्यों? दूर हमने अपना अमल करना है आपने, तो उनके कहने से हम पाबंद तो अल्लाह रसूल के हैं, बंदों के थोड़ी हैं भाई। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मुस्लिम मजाक उड़ाते थे, अस्तगफिरुल्लाह। तो जब रसूल पाक का मजाक बनाया गया, अस्तगफिरुल्लाह, तो रसूल पाक रंजीदा हुए। अल्लाह करीम ने आपकी तस्कीन की खातिर कुरान पाक की आयतें नाजिल फरमाई और तसल्ली दी कि महबूब आपका कुफार मजाक उड़ाते हैं तो पिछले अंबिया का भी मजाक उड़ाया गया। तो अगर किसी को दीन इस्लाम को फॉलो करने की वजह से, नमाज पढ़ने की वजह से या पर्दा करने की वजह से निगाहों को बचाता है वो, या दाढ़ी शरीफ रखता है, लोग मजाक करते हैं तो उस पर सब्र करना चाहिए, ये सोचकर कि तो नबियों का भी मजाक बनाया गया। अच्छा मुझे वो हुलिया बताएं जिससे 100% लोग सेटिस्फाई हो जाएं। नहीं है ना। आप पैंट शर्ट पहन लें, आप शलवार कमीज पहन लें, आप लंबा कुर्ता पहन लें, कलर जो भी पहन लें, 100% लोग राजी नहीं होते। तो अच्छा नहीं, मैं अल्लाह रसूल को राजी करने की कोशिश करूं। हाँ हजूर, मेरा सवाल यह है कि आप भाई ने जैसे कहा कि हाफिज़ नहीं है और हमें हाफिज़ कह रहे हैं। अब कुछ लोग हाफिज़ होते हैं और उनको लोग चिढ़ा रहे होते हैं कि आप हाफिज़ हो, आप नमाज पे लेट हो रहे हो, आप कुछ कर रही हैं बिना वजह जाने उसकी, और उनको चिढ़ा रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या करें आप? हाँ जी, देखें कि जो मजहबी लोग हैं उनको मोहतात भी होना चाहिए कि ताकि किसी को मौका ना मिले। अब रहे कहने वाले, तो उनको ऐसा कहना नहीं चाहिए कि भाई जो दाढ़ी वाला है वो भी इंसान है, बेद दाढ़ी वाला जो है वो भी इंसान है, हाफिज साहब हैं, ठीक है हाफिज हैं तो इंसान ही ना, इंसान है, नमाज में लेट भी हो सकता है और भी उससे कोई ख़ता हो सकती है। अच्छा बाज़ लोग फिर किसी दाढ़ी वाले की कोई ख़ता देखते हैं ना, सारे दाढ़ी वालों को ही रगड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर, ऐसी बात नहीं। हाँ, किसी की इस्लाह करनी तो सलीके के साथ करनी चाहिए कि भाई आपको लोग फॉलो करते हैं और अगर आपका अखलाक ठीक नहीं होगा या आपकी जमात निकलेगी या आप किसी से मिसबिहेव करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। ये तो एक तरीके के साथ, और वो भी अलहदगी में कहना, सबके सामने तो रुस्वा किया जाता है, इस्लाह थोड़ी की जाती है, जलील किया जाता है सबके सामने, इस्लाह तो अलग से की जाती है। मेरा नाम अली रज़ा है और BS फिज़िक्स में एग्रीकल्चर से कर रहा हूँ। हाँ जी सर, इसके अलावा ना हमें ये बताएं कि यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए हम यूनिवर्सिटी के निज़ाम को बेहतर करने का या फिर जो माहौल बन चुका हुआ है उससे बेहतर करने का अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं? क्या रोल प्ले करें कि जो माशरा बिगड़ है, ठीक है, वो बेहतरी की तरफ आ जाए? एज ए स्टूडेंट हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं माशरे के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया जा सकता है? लेकिन जहाँ भी जो भी उसके उसूल और ज़वाबित हैं यूनिवर्सिटी के, मैंने पहले अर्ज़ किया, खिलाफ शरा नहीं है, उसको फॉलो करें। टीचर्स का अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, जो भी काम टीचर की तरफ से मिले उसको पूरा करें। और बाज़ वहाँ जो स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ का माहौल भी ख़राब करते होंगे, टीचर्स के बारे में बातें भी करते होंगे, वो ग़ीबतें भी करते होंगे। बहुत पुरानी बात है, मैं समनाबाद कॉलेज में गया था एक दफ़ा, तो मैंने बेनमाजी की सज़ाएं जो हैं उस ताल्लुक़ से बयान किया था। तो प्रिंसिपल साहब ने बड़ा मोहब्बत की और ऑफिस में लेकर गए, चाय पिलाई, और मैं हैरान हुआ, ये बड़ा मोहब्बत कर रहे हैं। तो बाद में मुझे कहा कि आप ना हर हफ्ते नहीं आ सकते, हर हफ्ते आप आया करें। तो मैंने इस्लामी भाई से पूछा ये क्यों इतने मेहरबान हो रहे हैं भाई?
نے کہا کہ پچھلے ہفتے یا کچھ دن پہلے ہی یہاں اسٹوڈنٹ نے فائرنگ کی ہے ٹیچرز پہ. تو وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیں لوگ ان کو ذرا کچھ ٹیچرز کا ادب سکھائیں, بڑوں کا کو ادب سکھائیں. وہ اس لحاظ سے وہ دعوت دے رہے تھے. تو اگر ہم کالج اور یونیورسٹیز کے ماحول کے اندر جو ہیں, جو کسی ماحول کے اندر ہیں, ایک اچھے بعمل مسلمان بن کے رہیں, اچھے شہری بن کر رہیں, اچھے پاکستانی بن کر رہیں, تو انشاءاللہ ہماری قوم کی بھی عزت, ہمارے دین کی بھی عزت ہوگی. اور وہاں لڑائی جھگڑے اور وہ بعض تنظیمیں بھی بنی ہوئی ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر, وہ بھی وہ مارا ماری کا سلسلہ بھی کرتے ہیں اور بھی طرح عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں. ٹیچرز ڈرتے ہیں ان سے. اب جو ایسا ماحول بنا ہے وہ اچھا اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے نا. تو جن سے سیکھیں انہی کی بدتمیزی کریں, تو پھر اگر علم آ بھی گیا تو ادب تو نہیں آئے گا, اور اس علم کا فیضان نہیں ملے گا, فائدہ نہیں ملے گا. پھر آپ یونیورسٹی میں ہیں, ماشاءاللہ آپ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں, جبھی تو آئے نا بھائی. آپ باعمل مسلمان بن کے رہیں. آپ کا باعمل ہونا بھی کسی کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ بھی مسلمان باعمل بن کے رہ سکتے ہیں. میں یونیورسٹی میں رہتا ہوا نماز پڑھتا ہوں نا, آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کی کوشش کرتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں. میں یہاں پر کوئی جھگڑے نہیں کرتا, کوئی لڑائیاں نہیں کرتا, تو آپ بھی اسی طرح رہیں. میں دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھی جاتا ہوں, قافلوں میں بھی جاتا ہوں, اور لٹریچر بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہمارا باعمل ہونا بھی کسی کو دعوت دیتا ہے. الحمدللہ امامہ میں نے سجایا ہوا ہے, مجھے دیکھ کر لوگوں کو ذہن تو بنے گا یہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کسی سے پوچھتے ہو, ان کو سنت کی دعوت ہو جائے گی. میری داڑھی دیکھ کر لوگ ہو سکتا ہے داڑھی رکھیں. اس طرح اور جو میری خوبیاں, جو اسلام جن کا مجھ سے مطالبہ کرتا ہے, اس پر میں عمل کروں گا تو انشاءاللہ الکریم وہ ماحول ڈھل جائے گا. امیر اہل سنت کی ایک بات آپ کو بتاؤں. امیر اہل سنت نے فرمایا کہ مرد وہ نہیں ہے جو معاشرے کے پیچھے چلے, مرد وہ ہے جو معاشرے کو اپنے پیچھے چلائے. امیر اہل سنت نے چلا کر دکھایا. ہاں, خود ہم نے دین اسلام کے مطابق چلنا ہے, ہم نے خود اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق چلنا ہے, اپنے نہیں چلانی. جو اللہ رسول کا حکم اس کے مطابق رہیں تو انشاءاللہ الکریم لوگ ہمارے ساتھ ملنے لگ جائیں گے. اور یہ سوچ اور بات غلط ہے کہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے. بھی اب قیامت تک کون سی شریعت ہے؟ شریعت مصطفیٰ. اچھا, قرآن کے احکام اب استغفر اللہ کیا قابل عمل نہیں ہے؟ قیامت تک یہی ہے. قرآن آخری کتاب, میرے نبی آخری نبی. تو شریعت تو کوئی نئی نہیں آئے گی, اللہ کے نئے احکامات نہیں آئیں گے, کوئی نبی نئے نہیں آئیں گے. اس کا مطلب یہ دین قیامت تک قابل عمل ہے. آفس میں بھی, شادی میں بھی, اور یونیورسٹی میں بھی, فرینڈ سرکل میں بھی, خاندان کے اندر بھی, ہر جگہ اس دین پر عمل کیا جا سکتا ہے. میں عمل نہیں کر رہا, میری سستی, میری نالائکی ہے. اسلام پر عمل اس دور میں بھی ہو سکتا ہے, اور کرنے والے کرتے بھی ہیں. حضور میرا آپ سے سوال یہ کہ دراصل میں یونیورسٹی میں نا مختلف سوسائٹیز بنی ہوتی ہیں, تو ان سوسائٹیز کا جو پرپز ہوتا ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کا مطلب کہ ان کا کانفیڈنس انہینس کرنا, ان کو موٹیویشن کرنا, مطلب کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے ہوتی ہیں. تو ایک سوسائٹی کا نا میں حصہ ہوں, تو حضور وہاں پہ نا میں اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی کے ہوتے ہیں مختلف, ان کا انٹرویو مجھے کرنا آتا ہے. تو حضور جب انٹرویو کرتا ہوں نا تو 100 میں سے 85% اسٹوڈنٹ کا یہی گول ہوتا ہے کہ ہم نے جو ڈگری لینی ہے اس کے بعد ہم نے ابراڈ چلے جانا ہے, فارن کنٹری جانا ہے. تو حضور بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی سننے آیا ہمارے سینئر سے کہ بہت ساری ایسی فارن کنٹری ہیں وہ داڑھی والوں کو ویزا ہی نہیں دیتے, اپنے کنٹری میں آنے کی اجازت نہیں دیتے. تو اس حوالے سے اگر ایک ایز اے مسلم میں اگر داڑھی رکھتا ہوں تو اس وقت اگر میں منڈوا دوں تو وہ بھی تو گناہ ہے. تو اس سے پہلے کچھ لوگ تو یہی سوچ لیتے کہ اس سے پہلے ہم رکھتے ہی نہیں ہیں. تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. استغفر اللہ. دعوت اسلامی میں امیر اہل سنت کی برکت سے لاکھوں نے داڑیاں رکھی. دعوت اسلامی والا کوئی آپ نے فقیر دیکھا مانگتے ہوئے؟ انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں دیکھیں گے. اچھا, وہ فقیر دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ گیا نا تو وہ مانگنا ہی چھوڑ دے گا, کیونکہ جو عام طور پہ جو پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں یہ تو کام ہی گناہ کا کرتے ہیں. تو دعوت اسلامی والے ڈفرینٹ آفیسز میں ملتے ہیں, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ملتے ہیں,
اچھا دنیا کے 150 ممالک میں دعوت اسلامی والے ہیں اللہ کی رحمت سے، بڑے بڑے آفیسر دعوت اسلامی والے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین وہ دعوت اسلامی والے ہیں، اور داڑھی کے ساتھ کام کاروبار آفس سب چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں ہم مسلمان، ہمارا رزق اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، نہ ایک دانہ زیادہ آئے گا نہ کم آئے گا، یہ یاد رکھیں۔ اچھا ہمارا رزق جہاں لکھا ہے نا وہاں ہم خود ہی پہنچ جائیں گے، اسی طرح موت بھی جہاں لکھی ہوئی نا ہم نے وہیں پہنچ جانا ہے، اس سے ہم ہٹیں گے نہیں۔ رزق کے معاملے میں اور ہر معاملے میں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ میں داڑھی رکھوں گا تو مجھے جاب نہیں ملے گی، مجھے ایبراڈ نہیں جانے دیا جائے گا، تو یہ سوچ درست نہیں ہے۔ اور دنیا بھر میں داڑھیوں والے پائے جاتے نہیں پائے جاتے، پائے جاتے ہیں۔ اچھا اگر کوئی اس شرط پر جاب دے کہ داڑھی منڈاؤ پھر جاب ملے گی، وہ عاشقان رسول تو کہتے ہیں ان کے در کی بھیک چھوڑوں سروری کے واسطے۔ بھیک تو سمجھ میں آ گیا، سروری آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ انگلش کے چکر میں اردو بھی کمزور ہو گئی ہے۔ انگلش آئے نہ آئے اردو تو گئی۔ جیسے ابھی وہ میں کہیں گیا تو پروفیسر صاحب نے نیچے ان کے نام کے ساتھ پروفیسر لکھا ہوا تھا، وہ اردو کی اس کی مسٹیکس تھیں، اس کے اندر دعا کی پرچی دی تھی، عافیت عین کے ساتھ ہے نا، انہوں نے علی مدہ کے ساتھ لکھا ہوا، وہ آفت کے قریب قریب ہی ہو گئی اللہ کی پناہ۔ تو وہ انگلش کے چکر میں وہ تو سروری کا مطلب ہے سرداری بادشاہت، ان کے در کی بھیک چھوڑوں سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ اچھا داڑھی کی برکت سے اللہ کریم نے ہمیں اس کام سے بچا لیا جو ہمارے حق میں بہتر نہیں تھا، یہ ذہن بنانا چاہیے۔ بھی سنت کی برکت ہوگی یا کوئی نقصان ہوگا؟ فرمائے برکت ہوگی نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سراپا برکت ہیں، آپ کے ارشادات بابرکت ہیں، آپ کا شہر بابرکت ہے، آپ کے ارشادات بابرکت، آپ کے صحابہ بابرکت، آپ کی اولاد بابرکت، آپ کا دین بابرکت، اور جو ان سنتوں کو اپنائے گا انشاءاللہ وہ بھی برکتیں پائے گا۔ تو اس سے وہ نہیں کرنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ میں نے تو وہ بڑے بڑے اسپیشلسٹ، آئی اسپیشلسٹ اور کتنے وہ کیا آپ کہتے ہیں کنسلٹنٹ، وہ داڑھیوں والے دیکھے، امامے والے دیکھے، دعوت اسلامی کے اندر ہیں بھائی۔ وہ ہم لاہور کہاں تھا وہ ہاسپٹل میں بیان تھا، تو آئی اسپیشلسٹ جو ہے وہ حافظ صاحب ہیں، انہوں نے تلاوت کی تھی۔ تو یہ داڑھی جو ہے نا ہماری کوئی ترقی کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اور ترقی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اللہ رسول راضی ہو جائیں بے ترقی ترقی ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جس سے اللہ راضی ہے، اس کے رسول راضی ہے۔ اور دنیا کب تک ہے؟ جب تک ہم زندہ ہیں، اور اس کے بعد آخرت ہے، کتنے عرصے کے لیے؟ فار ایور، ہمیشہ کے لیے۔ اچھا جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں ہم ناکام ہو جائیں، اور جہاں ہم نے پتہ نہیں کتنے دیر رہنا ہے بھائی، پاکستان میں 63 کی ایوریج ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اس امت کی ایوریج عمر ہے 60 to 70 ایئرس، اس کے بیچ میں پار ہو جائیں گے بھائی، کوئی نہ کوئی بہانہ بنی جائے گا موت کا۔ آخرت تو ہمیشہ کے لیے۔ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، میرے رب نے کس کو کامیابی قرار دیا؟ ایک تو ہماری کامیابی، ہم سمجھتے کامیابی یہ کہ بڑا گھر ہو، گاڑی بھی بڑی ہو، بینک بیلنس بھی ذرا ہو، نام بھی ہو، تو یہ تو چیزیں غیر مسلموں کے پاس مسلمانوں سے زیادہ ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں، آپ نے فاقے فرمائے، آپ نے چٹائی پر آرام کیا ہے، اور جب چٹائی کے نشانات صحابہ دیکھتے تو روتے تھے۔ فاروق اعظم نے عرض کی حضور جب وہ روئے تو آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور چٹائی نے نشان ڈال دیے۔ کیسر و کسرا جو غیر مسلم ہیں ان کی تو بڑے نرم نرم بستر ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور چٹائی نے نشانات ڈال دی، یعنی آپ کا یہ سادہ سا بستر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر تم راضی نہیں؟ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت۔ یہ سبق مسلمان بھول گیا، یقین مان۔ آخرت بھی ہے یا نہیں ہے بھائی؟ جو نہیں مانے گا مسلمان ہی نہیں رہے گا، جو مانتا ہے تو تیاری کرے نا بھائی۔
دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ موت اور موت کے بعد پھر اب آخرت کا سلسلہ شروع ہونا ہے، اور اب بعض جو ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ مسلمان جن سے اللہ ناراض ہوا اور انہوں نے نافرمانی کی، ان کو اللہ کریم جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس کی پکڑ کرے گا اس کو جہنم میں ڈالے گا، اور پھر وہ بعد میں پھر جنت میں جائیں گے۔ جو جہنم میں جائے بغیر مسلمان ڈائریکٹ جنت میں چلے گئے آخرت میں، وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حقیقی کامیابی کا بیان کیا جا رہا کہ بندے کا جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہونا، یہ ہے حقیقی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی عارضی طور پر جو ملتی ہے، دنیا عارضی، مال دولت، عزت، شہرت، گاڑیاں، پراپرٹیز، یہ کامیابی عارضی ہے، حقیقی نہیں ہے، حقیقی آخرت والی ہے۔ اور دنیا کی زندگی کو کیا کہا گیا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی لذتیں، خواہشات، یہ دھوکہ ہے۔ دھوکہ کیا ہے؟ بظاہر خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، حقیقتاً یہ تکلیف دہ۔ وہ منقش سانپ کے ڈیزائن کیسے بنے ہوتے ہیں، بڑا پیار آ رہا ہے، اس کو پکڑ لو تو ختم کر دے گا، ڈس لے گا۔ ایسے دنیا بڑی رنگین ہے، بڑے مزیدار ہے، لیکن کتنوں کو اس نے ڈس لیا اور تباہ کر دیا، اللہ کی پناہ۔ اور سنیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا تم فنا ہو جانے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو اور ہم مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائیں۔ جو ادنا جنتی ہوگا نا، آخری جو جنت میں داخل ہوگا، اس کو اللہ کریم کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا پتہ ہے؟ اس دنیا جیسی 10 دنیا کی جگہ عطا فرمائے گا جنت، اور کتنے عرصے کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے، فار ایور۔ اب دنیا میں کوئی اگر وزیر اعظم بن گیا، نہیں چلو پوری دنیا کی بادشاہت کی کوئی صورت بن گئی، آخر تو مرے گا نا۔ جنت کے اندر موت نہیں ہے، بڑھاپا نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، اور فنا نہیں ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نصیب کرے۔ حضور جس طرح بھی یہ فرمایا نا آپ نے، تو الحمدللہ فیصل آباد سمیت پاکستان کی 30 سے زائد یونیورسٹیز میں جانا ہوا، اور ان کی اتھارٹیز اور جو پرنسپلز، وائس چانسلرز وغیرہ سے ملاقات کا سلسلہ رہا۔ 3 ایسے وائس چانسلرز اور ریکٹر سے ملاقات رہی جو بارش اور سنتوں کے پابند ہیں۔ کئی اتھارٹیز وغیرہ، پرنسپل سے اور پروفیسرز وغیرہ سے رابطے ہیں، ملاقاتیں ہیں، تو کئیوں کی طرف سے یہ معلومات مصدقہ ملی کہ ہم اپنے مذہبی حلیے میں جب دوسرے ملکوں میں گئے ہمیں مزید پذیرائی ملی، ہم پہ مزید اعتماد کیا گیا، اور مزید ہمارے لیے راہیں کھلی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، یہ خوف خدا والے ہیں، بقیہ لوگ گناہوں میں اور دیگر جو فحاشی ہے، دیگر چیزوں میں آتے ہیں، لیکن یہ شریف لوگ ہیں، انہیں مزید آگے آنے دو، یہ مزید آگے انہیں پروان چاہیے۔ عام المسلمان، پریکٹسنگ مسلم۔ ابھی ایک اسلام میں ملے، وہ چائنا جاتے ہیں اپنے بزنس کے لیے، کہتے میرے ساتھ ایک تھے، وہ شیف تھے، تو وہ چائنی جو اس کو اردو تو نہیں آتی تھی ظاہر، تو وہ کچھ یوں کر رہا تھا، تو کہنے مجھے حیرت ہوئی، مجھے کہا شاید وہ مجھ پر کوئی اعتراض کر رہا ہے کہ تو داڑھی والا ہے، یوں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ٹرانسلیٹر تھا، وہ مترجم تھا، شیف تھا۔ وہ کہہ رہا ہے یہ چائنیز یہ کہہ رہا ہے کہ اس مسلمان نے داڑھی رکھی ہوئی، تو کیوں نہیں رکھتا؟ تو بھی داڑھی رکھ۔
वो चाइनीज उसको मुसलमान को दाढ़ी की दावत दे रहा था। अल्लाह अकबर। सोशल मीडिया के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये प्रोग्राम आपको पेश किया। आपने सवालात भी सुने, निगरान पाकिस्तान हाजी शाहिद साहब के प्यारे प्यारे जवाबात भी सुने। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। में शम्अ इल्म की जलाएंगे